الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ کہف کی فضیلت. پیارے بھائیو، قرآن مجید کی 18ویں سورت جو مکہ میں نازل ہوئی، اس میں اصحاب کہف، حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اس سورت کا نام پہلے رکوع کی 90 آیت از اول فتیۃ الی الکہف سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کہف کا لفظ آیا ہے، یہاں سے ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہے. پیارے بھائیو، مکی زندگی کو 4 بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب 10 نبوی تک چلتا ہے. اس دور کو جو چیز دوسری ادوار سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری دور میں تو قریش نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے زیادہ تر تضحیک، استہزاء، اعتراضات، الزامات، تخویف، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا. مگر اس تیسری دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبشہ کی طرف نکل جانا پڑا، اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا گیا. تاہم اس دور میں 2 شخصیتیں ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی تھی جن کی ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے. 10 نبوی میں دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا اور 4تھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکی کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا. پیارے بھائیو، سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہو گئی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی، مگر ابھی ہجرت حبشہ واقعہ نہیں ہوئی تھی. اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں. یہ سورت مشرکین مکہ کی 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. یہ تینوں قصے مسیحیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے. حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں.
مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنی پوچھی ہوئی تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ پیارے بھائیوں، اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت میں قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کی بھروسے پر تن بتقدیر نکل جانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو یہ بھی بتایا کہ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، اسی طرح اس کی قدرت سے وہ بعث بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار رہے ہو۔ پیارے بھائیوں، اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکے کے سردار اور کھاتے پیتے لوگ اپنے بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو اہمیت دو۔ دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے چند روز عیش زندگانی پر نہ پھولو، بلکہ ان بلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی سلسلے کلام میں قصہ خضر و موسیٰ علیہ السلام کچھ اس انداز سے سنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی۔ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ تو بڑا غضب ہوا، حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتیجے خیر ہی کے لیے ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد قصہ ذوالقرنین ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم اپنی اتنی ذرا سی سرداریوں پر بھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرمان روا اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ نیز یہ کہ تم اپنے ذرا سی حویلیوں اور باغیچوں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھتے ہو، مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں رخنوں اور شگافوں کی سوا کچھ نہ رہے گا۔ پیارے بھائیوں، اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرف الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دہرا دیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہے اور تمہاری اپنی بلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہوئی دنیا میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا پکارت جائے گا۔ پیارے بھائیوں، سورہ کہف کی بہت سے فضائل ہیں لیکن چند ذکر کر رہا ہوں۔
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا اور ان دو جمعوں کے درمیان والی گناہ معاف کر دی جاتی ہے. ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسری جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے. پیارے بھائیوں، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے. اس سورت کو جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کے نماز کے بعد یا جمعہ کے نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے اور جمعہ کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.